الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10 ان باتوں کا ذکر چل رہا تھا جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، جن باتوں کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کے ذہن میں رہیں، اور ان چیزوں سے انسان اللہ کے ہاں بخشا جا سکتا ہے، اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے عرض کی، لکھتے ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے، مسلمان استغفار کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک اللہ والے ان کے پاس جو بھی مسئلہ لے کے آ رہے اس کو یہی فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ تو یہ سارا کچھ، سارے مسائل ہمارے روزمرہ کی زندگی کے، آپ لوگوں کے مسائل پوچھیں سنیں تو اصل موٹے موٹے مسائل یہی ہوتے ہیں۔ کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کا قرض کا مسئلہ ہے، اسی طرح کے مسائل، ان سب کا علاج استغفار میں۔ اگر حل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ کثرت کے ساتھ استغفار نہیں کر رہا، کم سے کم نہ صبح 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایسی شام میں 100 مرتبہ کم از کم پڑھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، دیکھیں، اور استغفار کیجئے کیونکہ اس سے راستے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا توبہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ استغفار اور توبہ کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ استغفار گزشتہ گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، اور توبہ آئندہ کے گناہوں سے بچنے پر ہے کہ اللہ میری توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تیسری چیز لکھی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کا کرنا۔ بھائی نیکی صابن کی مانند ہے، جیسے صابن ہوتا ہے نا، وہ کیا کام کرتا ہے کہ آپ نے گندے ہاتھ پر پھیرا، ملا، اس سے تو دھو لیا، اب اس نے کیا کام کیا؟ صفائی کا۔ صابن کا کام ہے صاف کرنا، نیکی کا کام ہے گناہ کو دھو دینا۔ اور شیطان کیا کہتا ہے کہ بھائی نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو نیکی، یہ تو بہت چھوٹی معمولی سی نیکی ہے۔ نیکی تو کوئی بھی معمولی نہیں ہوتی، وہ ہم سے یہ غلط کام کرا دیتا ہے کہ نیکی چھڑوا دیتا ہے۔ عورت کو کہتا ہے کہ تو پردہ تو کرتی نہیں ہے، نمازیں بڑی پڑھ لی ہے، تیرا بڑا دین ہے۔ اور میں نے خود ایک صاحب کو، بڑی عمر کے تھے، عمر رسیدہ، اور وہ خاتون چونکہ ہماری محرم تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی، تو ان کو کہہ رہے تھے کہ تو بڑی مولون بن رہی ہے۔ ایک تو مولوی ہوتا ہے نا، اب آج کل مردوں نے مولون بھی بنا لیا ہے، یعنی اس عورت کو کہہ رہے تھے تو بڑا دین پڑھ لی ہے، نمازیں پڑھ لی ہے، یہ تو کرتی نہیں ہے۔ ارے بھائی 1000 نیکیاں کرتی ہے، ایک غلطی کرتی ہے، اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ انسان کی اپنی بھی خطا ہے۔ برائی ہے کہ اس کو برائی نظر آتی ہے، 1000 اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ اچھائی کو بھی کبھی بیان کر دے، اور برائی کو تو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو شریعت نے ویسے ہی منع کیا، پردہ ڈالنا، پردہ دری کرنا، تو یہ چیز بھی تو سمجھنے والی ہے۔ تو کہہ رہے تھے، اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نماز تو بڑا پڑھتی ہو، پردہ تو تم کرتی نہیں، اس سے نماز بھی چھڑا دیتا ہے، حالانکہ نماز تو نیکی ہے، صابن کا کام کرے گی، یہ برائیوں کو دھوئے گی۔ کل میں نے ایک آپ کو حدیث سے مثال بھی دی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ، اس نے 5 گناہ کیے،
ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، یہ الگ تفصیل ہے کہ وہ گناہ لکھے کس شرائط کے ساتھ جاتے ہیں، وہ الگ تفصیل ہے۔ اس نے 5 گناہ لکھ دیے، اب ایک نیکی کری تو یہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے سنا ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گا۔ عشر امثالھا، عشر 10، عشرہ عرب لوگ کہتے ہیں عشرہ 10۔ تو اب یہ 5 جو گناہ کیے تھے، آپ مہربانی کریں 5 گناہ مٹائیں اور 5 نیکیاں میں لکھ رہا ہوں ان کی طرف سے۔ دیکھو 5 گناہ کیے الگ الگ وقت پہ، الگ الگ، یہ ایک ساتھ بھی کیے لیکن الگ الگ کیے، 5 دفعہ 5 برائیاں لکھ دی گئیں جب، تو ایک نیکی کرنے پہ 5 اڑ گئیں، صاف ہو گئیں، اور مزید 5 ادھر لکھ دی گئیں ایکسٹرا۔ دیکھیں اللہ تو بے تہا، بے انتہا، بے تحاشا دینا چاہ رہے، اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہ رہے۔ بندہ ہی اگر ہاتھ دھو کے اپنے پیچھے پڑ جائے پھر اس کو کون بچائے گا؟ اللہ تو چاہ رہے بچانا۔ اللہ کا پورا نظام آپ غور سے دیکھیں گے نا تو کل نظام چاہتا ہے کہ یہ بندہ بچ جائے، یہ جنت کے اندر چلا جائے، ڈائریکٹ اس کی فلائٹ جنت میں اترے، وہیں لینڈ کرے بس۔ یہ تو ساری، اگر ان دیواروں سے آپ بات کرنے لگ جائیں نا، یہ ان سے پوچھ لیں، یہ زمین سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے، یہ سب بتا دیں گی کھل کے آپ کو کہ یہ کیا چاہتی ہیں۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہر مسلمان تو خصوصاً، عام انسان بھی عموماً، وہ بھی اس کے بارے میں بھی چاہتے ہیں۔ یہ خود فساد کو برداشت نہیں کرتے، یہ تو خود روتے ہیں کہ اگر ان پر کسی پر ظلم ہو رہا ہو نا، ان کے اوپر ہی ہو رہا ہے نا، زمین کے اوپر ہو رہا ہے، ہوا کے اندر ہو رہا ہے، فضاؤں کے اندر ہو رہا ہے، دیواروں کے سامنے ہو رہا ہے، پتھروں کے سامنے ہو رہا ہے، پہاڑوں کے سامنے ہو رہا ہے، آسمان کے سامنے ہو رہا ہے، یہ تو خود روتے ہیں اس بات پر کہ یہ کیوں، کیا ہو گیا انسان کو، یہ کیوں ظالم بن گیا۔ اگر ان کو زبان مل جائے تو سب آپ کو سمجھانے لگ جائیں، اور نیک لوگوں کو تو یہ دعوت دیتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، وہ ان سے سمجھ لیتے ہیں سارا، تبھی تو نیک بن جاتے ہیں۔ بے وقوف ہوتا ہے وہ انسان کہ انسان جس کا دل دھڑک رہا ہے، زبان بول رہی ہے، دماغ چل رہا ہے، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، اس کی بات پہ بھی نہیں سمجھ رہا سمجھنے والے کے لیے تو پتھر کا سمجھا دینا کافی ہے، وہ پتھر سے سمجھ جاتا ہے۔ تو تیسری چیز فرمائی کہ نیکی کا کرنا، نیکی گناہ کو ختم کرتی ہے، مارتی ہے، اور شیطان کے بہکاوے پہ نیکی کو کبھی بھی نہ ترک کرے، کبھی نہ چھوڑے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے بندہ ہاتھ اٹھا دے دعا کر رہا ہے، یہ دل میں بھی دعا کر رہا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو موجود ہی نہیں ہے نا ادھر، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ اس کے کام میں آسانی فرما، یا اللہ اسے نیک بنا دے، یا اللہ ہمارے محلے کے سارے مردوں کو نمازی بنا دے، یہ دعائیں کر رہا ہے ان کے لیے، اور یہ اچھی دعائیں، بھلائی کی دعائیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں کوئی پریشانی نہ ہو، سب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی دعاؤں پر کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے بھی یہ کر دے، یا اللہ اس کے لیے بھی یہ کر دے، اور فرشتہ تو معصوم ہے، پاکیزہ ہے، اس کی تو دعا پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، لیکن اس کی ضرور قبول ہوگی۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ دعا بھی جو غائبانہ ہوتی ہے نا، حدیث میں فرمائے یہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے، جو شخص موجود نہیں اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور فرمائے کہ جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہو نا تو دعاؤں کے لیے کہا بھی کرو۔ آپ ایک جنازہ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کا جنازہ 40 مومن بندوں نے پڑھا دیا، وہ شامل ہو گئے، 40 لوگ مسلمان مومن بندے کسی گناہگار کے جنازے میں شامل ہو گئے، اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ دیکھیں، اور ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں ورنہ باتیں تو بہت ہیں، میں تو کرتا جاؤں۔ آخری بات فرمایا کہ میں نے ایک قبرستان سے گزرا، ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں نا، نہیں دیکھتے کیا طریقہ ہے سنت، نبی علیہ السلام تو پھر آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔
اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ عمل کیا ہے اور ثابت کیا کہ بھئی یہ ان کی مدد ہے۔ یہ چوتھی بات انہوں نے جو لکھی کہ دعا کرنا۔ ایک تو دعاؤں کے لیے کہنا بھی چاہیے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے ضرور دعا کریں۔ نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً عمرے پہ جا رہے، فرمایا عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو گے نا؟ دیکھیں عمر فرمانے لگے بالکل یا رسول اللہ، آپ کو میں بھول سکتا ہوں؟ دیکھیں کیسے دعاؤں کے لیے تو قبرستان سے اللہ والے کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے جو ہے ان کے لیے دعا پڑھی اور میں نے ان کے لیے جو ہے نا ایصال ثواب کیا پڑھ کر۔ میں رات کو سو گیا، مجھے خواب کے اندر آیا کہ ایک ڈاکیا جیسے ہوتا ہے نا، خط لاتا ہے تقسیم کرتا ہے، گھروں پہ جا جا کے دیتا ہے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بس گاؤں میں آ جاتا تھا، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، ہر ایک کا نام لیتا تھا اور دیتا جاتا تھا۔ کہتے ہیں وہ ڈاکیا قبرستان میں پہنچ گیا اور وہ سارے اس کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، نیکیاں ان کے لیے لے لے کے آ گیا وہ۔ اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے آ ہی نہیں رہا، تو پوچھنے لگ گئے اس سے بھائی تو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ سب نیکیاں لے رہے ہیں، ان کے کسی نے ان کو ایصال ثواب بھیجا ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے، درجات بڑھ رہے ہیں ان کے، تم کیوں نہیں لے رہے آ کے؟ کہنے لگا کہ میرا تو ماشاءاللہ نوجوان لڑکا ہے، وہ حافظ ہے، میں نے اس کو حافظ بنایا تھا اپنی زندگی میں۔ وہ دکان پہ ہوتا ہے سارا دن، مال بھی بیچتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے اور مجھے ثواب پہنچاتا جاتا ہے۔ تو میرا تو وافر مقدار میں اس کے پاس بھرا پڑا ہوتا ہے ہر دفعہ، جی جب یہ روز آتا ہے تو میں تو اکٹھا ایک ساتھ ہی لے لیتا ہوں، مجھے ان کی طرح بھاگنا نہیں پڑتا دوسروں کی طرح۔ حقیقت میں دیکھیں یہ اس کی اپنی نیکی ہوتی ہے، وہ بھلائی کر کے گیا ہے نا۔ جو لوگ برے کام کر کے جاتے ہیں، غلط کام جاری کر کے، ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں چالو کر کے چلا گیا غلط کام، اس کو کیا ملتا ہے بیچارے؟ کچھ نہیں ملتا، قبر میں پڑا ہے بس ایسے۔ تو اب اگلے دن کچھ عرصے بعد جو ہے نا، پھر انہوں نے قبرستان سے گزرے اور پھر پڑھا، رات کو سو گئے تو خواب آیا، وہی قبرستان والے لوگ وہی آ گئے سامنے۔ اب ڈاکیا آیا تو یہ شخص بھی دوڑ لائے، اب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو پہلے بیٹھ کے آرام سے تجھے بھر بھر کے نیکیاں ملتی تھیں، آتی تھیں، اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا وہ میرا نوجوان جو بیٹا تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں جب صبح جاگا، میں اس کی دکان پہ گیا تو واقعی پتہ چلا کہ یہ میرا خواب سچ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے اب تو جو بھیج دیتا ہے پڑھ کے بس تھوڑا بہت آ جاتا ہے، میں بھی بھاگ کے لے لیتا ہوں اپنی نیکیاں۔ تو یہ چیزیں ہیں، کاش کہ ہم بھی نا ان باتوں پہ عمل کر لیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔